بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حاضرین گرامی قدر 15 شعبان کی مناسبت سے باذن اللہ تعالی 15 شعبان سے متعلق کچھ باتیں آج کے درس میں ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو اور کسی سال کو خاص کر کے نہیں بتلایا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں مطلقاً عبادت کا حکم دیا ہے، اور یہ عبادت انسان کے بالغ ہونے سے لے کر کے انسان کے وفات پانے تک جاری و ساری رہتا ہے، اور انسان کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس وقت تک لگا رہے جب تک کہ وہ وفات نہیں پا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ رب العالمین کی، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کی وفات نہیں آ جاتی ہے۔ لہٰذا ایک بندہ مومن کا عمل یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ہر وقت اپنے زندگی کے تمام لمحات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے، چاہے کہ وہ کسی دن کو، کسی ہفتے کو، کسی مہینے کو یا کسی سال کو جو ہے عبادت کے لیے خاص کرے، اور بقیہ اپنی ساری زندگی ایسے ہی لاؤبالی میں، اللہ کی عبادت سے غفلت میں اور دیگر ایسے کاموں میں گزارے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہ ہو، جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے نہ ہوں، جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے نہ ہوں۔ تو انسان کا عمل یہی ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادت میں لگا رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ، ہم میں سے بہت سے مسلمان شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور اس دن بہت سارے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے جس کی دلیل نہیں ملتی ہے، شریعت نے جس کے بارے میں ہمیں ان اعمال کو اس دن میں کرنے کی ہدایت نہیں دی ہے، اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے، اور یہ بات ہم میں سے ہر شخص کے علم میں ہے کہ شریعت کا کوئی بھی عمل، نیکی کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتلایا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو چیز آپ کو جہنم سے دور کر دے اور ہر وہ چیز جو آپ کو جنت تک لے جائے وہ آپ کے لیے واضح کر دیا گیا ہے، بیان کر دیا گیا ہے۔ تو نیکی کا کوئی بھی کام ہو، ثواب کا کوئی بھی کام ہو، عبادت کی کوئی بھی بات ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتلایا ہو۔ اور یہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کے بارے میں نہیں بتلایا ہے، ثواب کے کاموں کے بارے میں نہیں بتلایا ہے، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے جو ہم نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کروا دی کہ آج کے دن کیا ہے، آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو دین مکمل ہونے کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جسے انسان نیکی کا عمل ہو، نیکی کا کام ہو، ثواب کا کام ہو، اس کام کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں ضرور بتلا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نیکی کا کام ہو اور شریعت نے ہمیں اس کے بارے میں بتلایا نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں خبر نہ دیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس کو شریعت نے کہا ہے کہ یہ عبادت کا ہے اسے انجام دینا چاہیے، اور ہر وہ کام جسے شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ یہ عبادت کا نہیں ہے، یہ جو ہے غلط کام ہے، یا اس کام کے بارے میں شریعت کی کوئی تعلیم نہیں ہے،
تو انسان کو اس کام سے بالکلیہ اجتناب کرنا چاہیے، بہت ہی دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو عبادت کی غرض سے کی جائے اور شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو گویا کہ وہ عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے، اور بدعت انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہم ہر خطبہ میں یہ سنتے ہیں، اس حدیث کو سنتے ہیں جس کا مفہوم یہی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور انسان کو ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ اور انسان یہ کیسے چاہے گا، کیسے پسند کرے گا کہ کوئی وہ نیکی کا کام کرے، کوئی وہ ثواب کا کام کرے اور وہ نیکی کا کام سمجھتا ہو، وہ کام اس کو جنت میں لے جانے کے بجائے اسے جہنم میں لے جائے، کوئی یہ پسند نہیں کرے گا۔ لیکن انسان جو ہے لا علمی میں حقیقت کا اس کو علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ایسے اعمال انجام دیتا ہے کہ وہ کام اس کو جنت میں لے جانے کے بجائے نعوذ باللہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کا، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ چیز جسے وہ نیکی کا کام سمجھتا ہے، ہر وہ عمل جسے وہ ثواب کا کام سمجھتا ہے، وہ یہ چیک کر لے کہ کیا یہ کام صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ نے ایسے کام کیے ہیں۔ اگر نہیں کیا ہے تو اس کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ وہ نیکی کا کام ہو ہی نہیں سکتا جسے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو یا نہ کرنے کا حکم دیا ہو، یا وہ نیکی کا کام سابقین اولین میں نہ پائے جاتے ہوں۔ تو یہ ہر انسان کا بنیادی فریضہ ہے، ہر انسان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی نیک کام کو انجام دینے سے پہلے یہ ضرور چیک کرے۔ کسی نے آپ کو کہا کہ یہ نیکی کا کام ہے، آپ کا یہ ایمانی حق بنتا ہے، آپ کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ آپ اس سے یہ سوال کر لیں کہ کیا واقعی یہ عمل جو آپ مجھے کرنے کو کہہ رہے ہیں، کیا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے؟ کیا صحیح احادیث سے اس عمل کی ہمیں تعلیم ملتی ہے؟ کیا صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے وغیرہ؟ تو یہ آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس عمل کو چیک کریں، یا اس عمل کے بارے میں یہ ضرور دریافت کریں کہ یہ عمل واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے کیا وہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے کیا؟ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص جب دنیاوی معاملے میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، تو ہم اس صورت میں بہت زیادہ جو ہے چھان بین کرتے ہیں، بہت زیادہ اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی وہ عمل یا وہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے وغیرہ۔ لیکن جب وہی کام جب ہم کو عمل نیک کام کے بارے میں کرنا ہوتا ہے، جب ہمیں نیکی کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو ہم ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور ان چیزوں کی ہمیں مطلق کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے لوگوں کو دیکھا، ہم اس کے پیچھے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا بالکل جو ہے درست نہیں ہے۔ ایک مومن کا شیوا یہی ہے کہ وہ کیا کرے، صحیح اعمال کو ہی بجا لائے، صحیح کاموں کو ہی کرے، برے کاموں سے، غلط کاموں سے بالکلیہ دور رہے۔ اس لیے کہ آپ یہ قاعدہ اور ہم یہ قاعدہ جان لیں کہ ہر وہ کام جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو، وہ نیکی کا کام کبھی بھی ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رات کے سلسلے میں، 15 شعبان کے سلسلے میں لوگوں کے یہاں کیا دلیلیں ہیں، یا وہ کن آیتوں اور کن احادیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتلاتے ہیں کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس رات کی ان کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ سابقہ درس میں جب پچھلے بدھ کے دن جو ہے یہ بات آئی تھی کہ 15 شعبان کے سلسلے میں اگر یہ دیکھا جائے تو 15 شعبان کی خاص کر کے فضیلت کے سلسلے میں کوئی صحیح دلیل جو ہے موجود نہیں ہے۔ آئیے ہم انہی دلیلوں کو جو ہے جانتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، جن کو بطور دلیل لیا ہے، اور اس رات کی سلسلے میں یہ لوگ متعدد ان دلیلوں کی بنیاد پر متعدد اعمال انجام دیتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات جو جان لینے کی ہے کہ 15 شعبان کے سلسلے میں کیا صحیح بات ہے
اور اس کے بعد میں یہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ 15 شعبان کے سلسلے میں کیا بات درست نہیں ہے۔ 15 شعبان کے سلسلے میں جو بات صحیح اور جو درست ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کر رہا ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، تو اس کے لیے درست ہے کہ وہ 15 شعبان کے دن بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ وہ اس دن کو ہی خاص کر کے روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، شروع سے روزہ رکھتا چلا آیا ہے، تو 15 شعبان کے دن بھی وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ ایسے ہی 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام یا عمل اس آدمی کا بھی درست ہو سکتا ہے جو ایام بیض کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہو، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو اگر وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی درست اور جائز ہے کہ وہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے اس آدمی کا عمل بھی درست ہوگا جو مثلا پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کر رہا ہو اور 15 شعبان کا دن پیر یا جمعرات کو آ جائے، تو وہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے آج کے دن بھی وہ کیا کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو ہر رات تہجد کا اہتمام کرتا ہے، جو ہمیشہ تہجد کی پابندی کرتا ہے، جو ہمیشہ نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے درست اور جائز ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات کو بھی کیا کرے، 15 شعبان کی رات کو بھی تہجد کا اہتمام کرے، کیونکہ اس کا یہ عمل 15 شعبان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ عمل اس بنیاد پر ہے کہ وہ یومیہ روزانہ تہجد کا اہتمام کرتا تھا۔ تو یہ 4 باتیں یا 4 اعمال ہی ایسے ہیں جو اس دن اور اس رات کے سلسلے میں درست اور صحیح ہیں۔ ہاں، اگر ہم تہجد کا اہتمام کر رہے تھے تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس رات بھی تہجد کا اہتمام کریں، اس عبادت کا اہتمام کریں۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی بات ہے، اگر ہم شروع سے روزہ رکھتے چلے آئے ہیں تو اس دن بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ہم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کر رہے تھے، پیر اور جمعرات کے دن 15 شعبان کی تاریخ آ گئی، آپ کے لیے درست اور جائز ہے کہ اس دن بھی روزہ رکھا کریں۔ یا 15 شعبان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ رہے تھے، شروع سے رکھ رہے تھے، لہٰذا اس دن بھی درست اور جائز ہے کہ ہم 15 شعبان کے دن روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس کے سلسلے میں خاص دلیل ثابت ہے، خاص اس کی کوئی فضیلت ہے، اس کی بنیاد پر روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اس کی بنیاد پر اس رات خاص کر کے تہجد کا اہتمام کرے، تو اس کا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں بلکہ اس کا یہ عمل کسی بھی صورت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس رات کو خاص کر کے عبادت کرنے کی جو وجہ ہے وہ وجہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ وجہ ہی درست نہیں ہے، تو اس کا عمل کیسے درست ہو پائے گا جب سبب ہی صحیح نہیں ہے؟ جو جس مقصد کی خاطر، جس نیت کی بنیاد پر وہ یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا عمل یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ 15 شعبان کی فضیلت میں یہ جو لوگ احادیث سے دلیلیں ذکر کرتے ہیں وہ عموماً ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں جن سے ان لوگوں نے 15 شعبان کی فضیلت میں استدلال کیا ہے۔ پہلی حدیث جو 15 شعبان کے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو آپ کیا کرنا، اس رات قیام اللیل کا اہتمام کرنا اور اس دن روزہ کا اہتمام کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن مغرب کے وقت سے لے کر کے فجر کے وقت تک آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو استغفار کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے میں اسے روزی دے دوں، کوئی ہے جو بیماریوں کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے وہ اپنی آزمائش سے اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرے میں اسے جو ہے عافیت دے دوں، کوئی ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین مختلف آواز دیتے ہیں اور یہ سلسلہ فجر تک جو ہے جاری رہتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس روایت کی بنیاد پر لوگوں نے بہت سارے اعمال کا انجام دیا ہے۔
اس روایت کو دلیل بنا کر کے اس رات تہجد کا اہتمام اور 15 شعبان کے دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے سلسلے میں اہل علم کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ واقعی یہ روایت قابل حجت ہے، دلیل کے لائق ہے یا نہیں؟ اس حدیث کے سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ابن ابی صبرہ ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ راوی اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوخ کر دیا کرتا تھا، اور جو آدمی کسی حدیث کی سند میں ہو اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی طرف سے باتیں منسوخ کر دے، ایسے آدمی کی روایتوں کو موضوع کہتے ہیں۔ یعنی جو آدمی احادیث اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دے رہا ہو، ایسے شخص کی روایت موضوع کہلاتی ہے۔ اس کی بنیاد پر بات یہ قرار پائی کہ یہ روایت کیا ٹھہرے گی؟ موضوع ٹھہرے گی، من گھڑت ٹھہرے گی۔ تو ایک حدیث جو من گھڑت ہو، اس کی بنیاد پر کوئی عمل انجام کبھی بھی نہیں دیا جا سکتا، وہ کبھی بھی دلیل نہیں ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر ہم کوئی عمل انجام دیں۔ تو یہ پہلی دلیل ہے، اور یہ سب سے مشہور دلیل ہے جو 15 شعبان کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے۔ یہاں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر مغرب کے وقت سے ہی آتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ جو بات صحیح اور درست ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات، چاہے وہ 15 شعبان کی رات ہو، چاہے کوئی اور بھی دن کی رات ہو، ہر رات اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں، آتے ہیں۔ کب؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے جس میں اس عمل کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزانہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعائیں کو قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ یہ جو ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، اور یہ بات شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عمل اور یہ بات ہر رات کے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات جو ہے آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ ایک دوسری دلیل جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں خاص عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر پہ تھی، میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں موجود نہیں ہے، بستر پہ موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں موجود ہیں اور آپ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم کو اس بات کا اندیشہ ہو رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے لگا کہ آپ جو ہے اپنی کسی اور عورتوں کے گھر چلے گئے ہوں، میرے گھر چلے گئے ہوں، اس لیے گویا کہ میں آپ کو تلاش کرنے نکلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں اور بنو کلب کے بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کی معافی کر دیتے ہیں۔ بنو کلب سعودی کے جو ہے سعودی وغیرہ میں جو قبائل تھے ان میں سے ایک قبیلے کا نام ہے، اور وہ قبیلہ گویا کہ بکریاں پالنے میں مشہور اور معروف تھا، ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے کہا کہ اس قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں پہ جتنے بال ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ روایت بھی ضعیف روایت ہے، اور اہل علم نے اس روایت کو ضعیف کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ درست نہیں ہے، یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اور اس روایت کے ضعیف ہونے کے اسباب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس واقعے میں غور کریں، اگر یہ واقعہ ہم صحیح احادیثوں سے رجوع کرتے ہیں، صحیح احادیثوں میں اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو یہی واقعہ صحیح مسلم میں ہے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، اس سیاق کے ساتھ نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بارے میں بتلایا ہو، بلکہ اس میں مطلقاً اس بات کا تذکرہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا، گھر میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ سونے کے لیے تیار ہو گئی تھی، سو گئی تھی، لیٹ گئی تھی اپنی بستر پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اپنے کپڑے اتارے، جوتا اپنے سر کے پاس رکھا، آپ نے اتنے وقت تک انتظار کیا جتنے وقت میں لگا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نکلے اور بقیع میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعائیں کی، اور آپ بہت دیر کھڑے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئی، اور جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے کھڑے ہیں، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعائیں کی، ان سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں بھی واپس ہونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ سامنے کچھ ہے یا کوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تیز چلے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تیز چل رہے ہیں، وہ بھی تیز چلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دوڑنے لگے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی طرح وہ بھی دوڑنے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زور سے دوڑے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زور سے دوڑی اور گھر میں پہنچ کے لیٹ گئیں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان دوڑے گا، سانس پھولنے لگے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آ کر کے کہا کہ تم بتاؤ گی یا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ضرور بتلا دیں گے۔ تو واقعہ کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں اس واقعے میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیع کو گئے تھے اور وہاں آپ نے میت کے لیے دعا فرمائی، جو ہے جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے جو دعا کی ہے، یہ 15 شعبان کی بات ہو۔ جب 15 شعبان کی بات ہے ہی نہیں تو 15 شعبان کی فضیلت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ اس سے 15 شعبان کی فضیلت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ یہ دوسری دلیل۔ اس طریقے کی اور بھی دلیلیں ہیں، جس میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات کو بندوں کو دیکھتا ہے، اور بندوں کو دیکھنے کے بعد تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے۔ ایک ان کو جو مشرک ہے، ظاہر بات ہے کہ مشرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دوسرا اس کو جس کے اور اس کے بھائی کے مابین جو ہے کینہ کپٹ ہے، لڑائی ہے وغیرہ۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن کی جو ہے اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرتے۔ یہ 15 شعبان کے سلسلے میں جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو بندوں کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک کی معافی کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے اس آدمی کے جس کے اور اس کے بھائی کے مابین جو ہے اختلاف ہو، کینہ کپٹ ہو وغیرہ۔ یہ روایت ہے جو 15 شعبان کی فضیلت میں ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، بعض اہل علم نے اس روایت کو حسن کہا ہے، حسن لغیرہ ہی کہا ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو کیا اس روایت کو صحیح مانتے ہوئے 15 شعبان کے دن 15 شعبان کی رات میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب 15 شعبان کی رات کو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو کیا 15 شعبان کی رات میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا درست نہیں ہے؟ اگر یہ سوال ہو تو سوال کا جواب ہم متعدد ناحیوں سے دے سکتے ہیں کہ اس طرح کی روایتوں سے دلیل بنا کر کے 15 شعبان کی رات میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ عبادت کے معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ عبادات کیا ہوتے ہیں؟ توقیفی ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ عبادات کے باب میں یہ بات اہل علم نے ذکر کیا، علماء نے ذکر کیا ہے کہ عبادات توقیفی ہوتے ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام شریعت نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، جس کام کو ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے ہم اس کام کو کریں گے، جس کام سے روکا گیا ہے ہم اس سے رکیں گے۔ عبادت ہم اپنی خواہش کی بنیاد پر، اپنی پسند سے ہم دین میں ایسا نہیں کر سکتے، اسی کو عبادت توقیفی کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ اگر آپ کو کوئی دلیل ملے جس کی بنیاد پر آپ عبادت کر سکتے ہیں، وہ دلیل صحیح ہے، ہم اس عبادت کو انجام دیں گے۔ اگر وہ دلیل صحیح نہیں ہے، اس عمل کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتے۔ یہ توقیفی ہونے کا مطلب ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں
تو اس میں کہاں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ 15 شعبان کی رات میں جو ہے خصوصی عبادت کا اہتمام کرو؟ بس یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتے ہیں اور بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ دیکھتے ہیں اور اللہ معاف کرتے ہیں۔ ہمیں کہاں کہا گیا ہے کہ آپ اس رات میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس فضیلت کی وجہ سے ہم 15 شعبان کی رات خصوصی عبادت کر سکتے ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ 15 شعبان کی رات ہی میں عبادت کیوں؟ 15 شعبان ہی کی رات میں اس طرح کی عبادت کا اہتمام کیوں؟ اگر یہ فضیلت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، تو یہ فضیلت ہر ہفتہ آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ موقع آپ کو ہر ہفتے مل رہا ہے، پھر آپ ہر ہفتہ کیوں نہیں عبادت کا اہتمام کرتے؟ آپ ہر ہفتے کیوں عبادت کا اہتمام نہیں کرتے؟ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، اور یہی عمل یا یہی فضیلت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے دن کی بتلائی ہے کہ نہیں بتلائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر انسان کی گناہوں کی معافی کر دی جاتی ہے، سوائے اس بندے کے جس کے اور اس کے بھائی کے مابین جو ہے کینہ کپٹ ہے۔ تو اگر آپ 15 شعبان کی فضیلت کی بنیاد پر خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کو یہ عمل ہر ہفتے کرنا چاہیے، ہر پیر اور جمعرات کو کرنا چاہیے۔ پھر آپ سال بھر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سال بھر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی فضیلت من وعن ہمیں ہر پیر اور جمعرات کو مل رہا ہے، ہم ہر پیر اور جمعرات کو عبادت کا اہتمام کریں۔ تو اس سے ہم یہ دلیل ہرگز نہیں لے سکتے کہ ہم ان دنوں میں یا اس تاریخ کو خصوصی عبادت کا اہتمام کریں۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لینے کی ہے کہ اگر کسی دن کی فضیلت کی وجہ سے اس دن میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنے کی اگر کوئی دلیل ہوتی تو جمعہ کے دن جو ہے انسان کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں ایسا اس لیے کہ یہ دن جو ہے سب سے اہم اور سب سے افضل دن ہے ہفتے میں، ہفتے کے دنوں میں سب سے اہم اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ تو اس کے باوجود شریعت ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ کوئی آدمی اس دن کی فضیلت کی وجہ سے جمعے کے دن کسی خاص عبادت کا اہتمام کرے۔ جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بہترین دن ہے جس دن سورج شروع ہوتا ہے۔ تو اگر اس دن کی فضیلت کی بنیاد پر اس دن خاص کر کے عبادت کا اہتمام کرنا جائز ہوتا تو جمعہ کے دن بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن شریعت نے کیا کہا کہ آپ جمعہ کے دن کو کسی خاص عبادت کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جمعہ کی رات کو خاص عبادت کے لیے خاص نہ کریں اور نہ ہی جمعہ کے دن کو کسی خاص عبادت کے لیے آپ خاص کریں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فضیلت اگر ثابت بھی ہو جائے تو اس دن خصوصی عبادت کے اہتمام کرنے کی دلیل کہاں ہے؟ اس دن خصوصی عبادت کا اہتمام کرنے کی دلیل ہرگز جو ہے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دلیلیں ہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، انہی میں سے ایک دلیل سورہ دخان کی آیت سے جو ہے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور یہ بابرکت رات 15 شعبان کی رات ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا اس آیت سے کہ یہ بابرکت رات 15 شعبان کی رات ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ یہاں آپ نے کیسے متعین کر لیا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے؟ حالانکہ اگر ہم اسی سوال کا جواب قرآن ہی سے لیں تو اللہ نے ہمیں اس کا جواب دے دیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ قرآن مجید جو ہے بابرکت رات جس میں نازل ہوا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہاں اللہ نے جواب دیا ہے ہمیں خود کہ بھائی 15 شعبان کی رات نہیں بلکہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔
تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس سوال کا خود جواب دیا ہے کہ قرآن مجید کس رات میں نازل کیا گیا ہے، تو ہم اپنی طرف سے اپنی منمانی کر کے کیسے ہم اس آیت میں یہ کہہ دیں کہ یہ رات 15 شعبان کی رات ہے؟ یہ تو گویا کہ بالکل صحیح اور بالکل غلط بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جس سوال کا ہمیں خود جواب دے دیا ہے، ہم اپنی من سے اپنی پسند سے اس آیت میں کیسے متعین کر پائیں گے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے؟ یہ گویا کہ بالکل درست نہیں۔ تو یہ جو دلیلیں جو آپ نے سنی ہیں، یہ دلیلیں 15 شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی دلیل یا ان سے استدلال جو کیا ہے، یہ 15 شعبان کے سلسلے میں بالکل درست نہیں ہے، بالکل یہ ضعیف روایتیں ہیں یا موضوع روایتیں۔ ایک ضعیف اور موضوع روایت کی بنیاد پر انسان اس رات خصوصی عبادت کا اہتمام کرے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور اس رات نہ جانے اور بھی مختلف قسم کے لوگ عقیدے میں مبتلا ہیں، جیسے کہ روحوں کی حاضری کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ روح اس رات روح حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے بارے میں کیا بتلایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان کی روح جب ایک بار قبض کر لی جاتی ہے تو یہ دوبارہ سے ان جانوں میں، ان جسموں میں قیامت سے پہلے لوٹائی نہیں جائے گی۔ جب قیامت سے پہلے ان جانوں میں لوٹائی نہیں جائے گی تو پھر روح کہاں سے گھروں کو آ جائیں گے؟ اسی طریقے سے اس رات یہ لوگ خاص کر کے قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ قبروں کی جو زیارت کا مسئلہ ہے، یہ کسی رات کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کی زیارت کا مطلقاً حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو؟ اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ کیا انسان کو موت کی یاد صرف ایک رات میں ضرورت ہے، یا انسان کو موت کو یاد کرنے کی ہر وقت ضرورت ہے؟ ہر وقت ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ موت کے یاد کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ صرف 15 شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ انسان کو ہم وقت اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ موت کو یاد کرے۔ اس لیے کہ انسان جس قدر موت کو یاد کرے گا، گویا کہ اتنا ہی وہ دنیا سے بے رغبت ہوگا۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ 15 شعبان کی رات ہی کو قبر کی زیارت کرنا، قبرستان جانا اور دیگر دنوں میں نہیں جانا، بلکہ یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی کہ کیا انسان کو 15 شعبان ہی کی رات میں موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، بقیہ دن میں غافل رہ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے، غیر درست بات ہے۔ اور کوئی یہ تھوڑی جانتا ہے کہ 15 شعبان اگلے 15 شعبان آنے تک گویا کہ وہ زندہ رہے گا، یہ کس کو پتہ ہے؟ تو 15 شعبان کی جو قبروں کی جو زیارت کا مسئلہ ہے، وہ بھی گویا کہ بے بنیاد ہے اور درست نہیں ہے، بلکہ قبروں کی زیارت انسان کو ہمیشہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے موت کی یاد آئے گی۔ اور انسان جب موت کو یاد کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی خاطر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کے بہت سے ان کے جو اعمال ہیں وہ اس رات میں انجام دیتے ہیں، جو صحیح دلیلوں کی بنیاد پر، صحیح احادیث سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے جو ختم کرتے ہیں، جس پہ وہ یہ کہ انسان ان اعمال سے چاہتا کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنے سے، یا 15 شعبان کے دن خصوصی روزے کا اہتمام کرنے سے وہ گویا کہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، یہی نہ گویا کہ مقصد ہے؟ مقصد تو یہی ہے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان سال بھر انتظار کرتا رہے، یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن بھر میں ایسے بہت سے اعمال بتلائے ہیں جس سے انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر گناہ کی معافی ہی کا مسئلہ ہے تو گویا کہ انسان کے دن بھر میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کو انسان کر کے اپنے گناہوں کی معافی کر سکتا ہے۔ بہت سے نیک کام ایسے ہیں جن کو ہم کرتے رہیں تو ہم تھک جائیں گے، ہم کر نہیں پائیں گے، چاہے وہ ذکر و اذکار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نفل نمازوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات کا مسئلہ ہو۔ یعنی نیکی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جس قسم کی بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قدر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے کہ اگر انسان ان کو اعمال کو انجام دے تو وہ انجام دے نہ پائے، اور یہ صحیح دلیلوں سے ثابت ہے۔
تو یہ جو ہے یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان جو چیزیں صحیح دلیلوں سے ثابت ہو، جو چیزیں صحیح احادیث سے ثابت ہو ان کو سائڈ لگا دے، اور جو چیزیں جن کے سلسلے میں دلیلیں ثابت نہ ہوں، جو چیزیں جس کے سلسلے میں احادیث ضعیف ہو، موضوع ہو، ان کو بنیاد بنا کر کے ان میں خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرے۔ یہ گویا کہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنت کا متبع بنائے، اپنے ہر قول میں اور اپنے ہر عمل میں ہمیں شریعت کا پابند بنائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔